السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز۔ ناظرین، آج سے ہم پروگرام میں ہوں پاکستان میں آغاز کرنے لگے ہیں ایک نیا سلسلہ، جس میں ہم آپ کو ایک ایک سیاستدان کی سیاسی تاریخ سے روشناس کروائیں گے کہ کس سیاستدان نے اپنا سیاسی سفر کب اور کہاں سے شروع کیا اور کتنی پارٹیاں تبدیل کر چکے، اور ابھی ان کا سیاسی مسکن کہاں ہے اور مستقبل میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو جس سیاسی شخصیت کی سیاسی لوٹا کریسی کے بارے میں بتائیں گے، ان موصوف کا نام ہے چودھری فواد حسین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ان دنوں لوٹوں کی مارکیٹ اور ان کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوٹوں اور انہی لٹیروں کی تاریخ آپ کے سامنے لائیں۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی کمنٹری نہ کریں۔ سیاسی لوٹوں کی سیاسی وابستگی اور ان کے قطع تعلق اور حال میں ان کے ارادے کہاں جانے کے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فواد چودھری پنجاب کے علاقے دینا میں 7 اپریل 1976 میں نسیم حسین کے گھر پیدا ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چودھری افتخار حسین کے بھتیجے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو لوگ بیک وقت سیاستدان، قانون دان اور اینکر کے طور پر جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی ماحول کے مطابق گالیاں، صحافیوں سے جھگڑا، صحافیوں کو تھپڑے مارنے والا اور دراز زبان کے طور پر جانتے ہیں، اور یہ وہی وزیر صاحب ہیں جس نے معروف صحافی مبشر لقمان اور ابراہیم سمیع کو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں تھپڑ رسید کیے تھے۔ فواد چودھری سیاست کے افق میں اس وقت منظر عام پر آئے جب سابق چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف منتخب وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ کر ہوا میں پسٹل لہراتے اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ جب پرویز مشرف نے ہر آمر کی طرح اپنی سیاسی جماعت بنائی تو فواد چودھری ان کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے میڈیا کوارڈینیٹر بن گئے۔ 10 اکتوبر 2002 میں جب عام انتخابات ہوئے تو فواد چودھری نے حلقہ پی پی 25 جہلم 2 سے پاکستان مسلم لیگ کیو کے امیدوار چودھری تسنیم ناصر کے خلاف آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات لڑے اور صرف 161 ووٹ حاصل کر کے اور ضمانت ضبط کرا بیٹھے۔ جب جنرل پرویز مشرف کی نیا ڈوبتی دیکھی تو جنوری 2012 میں جنرل مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے منصب میڈیا کوارڈینیٹر شپ سے استعفیٰ دے دیا اور ٹھیک 2 ماہ بعد ہی پارٹی اور جنرل دونوں کو خیرآباد کہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، اور دیکھتے دیکھتے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں معاون خاص برائے اطلاعات و سیاسی امور کے عہدے پر براجمان ہو گئے۔ بعد ازاں جب عدالتی جبر کے آگے سوئس کیس میں گیلانی کی کابینہ تحلیل کر دی گئی اور پیپلز پارٹی کی راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں بننے والی نئی کابینہ میں بھی سیاسی امور کے معاون خاص بنے رہے، اور 2013 تک ان کا سیاسی ٹھکانہ پیپلز پارٹی ہی رہا۔ جب پیپلز پارٹی کے دور میں اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میمو گیٹ، اسامہ بن لادن قتل، سلالہ چیک پوسٹ اور امور خارجہ پر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ بڑھتا دیکھا تو بھائی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگلی باری نو زرداری، اس لیے اپنی منجی کہیں اور لانی پہ گئی۔ جیسے ہی راجہ پرویز اشرف کی حکومت کی مدت پوری ہوئی اور نئے انتخابات ہونے کا اعلان ہوا تو جناب چودھری نے اسٹیبلشمنٹ کے پی ایم ایل کیو میں شمولیت اختیار کر لی اور این 63 جہلم 2 کے حلقے سے قومی اسمبلی کے لیے چناؤ لڑے، تو ساتھ ہی صوبائی حلقہ پی پی 24 جہلم 1 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی کی نشست سے شکست ہوئی، اور صوبائی حلقے سے تو ان کو 82 ووٹ پڑے اور بھائی صاحب ایک مرتبہ پھر ضمانت ضبط کروا بیٹھے۔ جب ڈاؤن لیگز معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور نواز سرکار کے درمیان اختلافات بڑھ گئے تو نواز حکومت کے خلاف دھرنے شرنے لگنے شروع ہو گئے، تو فواد چودھری صاحب نے اپنے روابط پی ٹی آئی میں بڑھانے شروع کر دیے۔ جب چودھری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی منشا بھانپ لی تو چودھری صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسٹیشن تبدیل کر دیا اور پی ٹی آئی کی کشتی میں سوار ہو گئے اور 2016 میں باضابطہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی اور یوتھیا بن گیا۔ کیونکہ جب پی ٹی آئی کو ایک ایجنسی اقتدار کے لیے تیار کر رہی تھی تو ظاہر ہے ان کو فواد چودھری جیسے ذہین، حاضر دماغ اور چرک زبان لوگوں کی ضرورت تھی،
اس لیے بھائی کو اشارہ کیا گیا کہ آ کر پی ٹی آئی کی سیاسی بوگی میں سوار ہو جاؤ، اور دیکھتے ہی دیکھتے فواد چودھری یوتھیا بن گئے۔ 2016 میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے NA63 جہلم 2 سے نواز لیگ کے امیدوار نوابزادہ راجہ محبوب کے مقابلے میں ضمنی الیکشن لڑے اور ہار گئے، جس کے بعد پی ٹی آئی کے ترجمان بنا دیے گئے۔ جب پی ٹی آئی کے شفقت محمود نے پی ٹی آئی کے اطلاعات سیکرٹری کی سیٹ چھوڑی تو چودھری صاحب کو پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA67 جہلم 2 سے کاغذات جمع کرائے۔ الیکشن ٹریبونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے اور انہیں نااہل قرار دے دیا کیونکہ فواد چودھری نے زرعی ٹیکس نہیں بھرا تھا، پر لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات بحال کرتے ہوئے انہیں نااہل سے اہل قرار دے دیا، کیونکہ ظاہر ہے ان دنوں پی ٹی آئی عسکری اور عدالتی اداروں کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔ 2018 کی جنرل الیکشن میں نواز لیگ کے امیدوار نوابزادہ راجہ مطلوب مہدی کے سامنے الیکشن لڑے اور 93,102 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ اسی الیکشن میں صوبائی حلقہ PP27 جہلم 3 سے بھی انتخابات لڑے اور 67,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، کیونکہ صاحب موصوف وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے، پر فرح گوگی اور ان کے شوہر جمیل گجر کے امیدوار بزدار کو وزیر اعلیٰ کا منصب سونپا گیا، تو چودھری صاحب نے مایوس ہو کر صوبائی نشست خالی کر دی اور نو منتخب حکومت کی کابینہ میں اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر بنا دیے گئے۔ 8 ماہ کے دوران اسے ہٹایا گیا اور انہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت سونپی گئی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر انہیں اطلاعات و نشریات کا وزیر بنا دیا گیا، جو کہ حکومت کے خاتمے تک جاری رہا۔ ان دنوں پی ٹی آئی پر مشکل وقت ہے اور ان کے 2 درجن سے زائد MNA فلور کراس کر چکے ہیں۔ فواد چودھری کیونکہ کشتیاں بدلنے کے ماہر سیاستدان ہیں اور مبینہ طور اپنی پرانی پارٹی پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے بات چیت بھی کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ وہ اسٹیشن تبدیل کرتے ہیں یا بھنور میں پھنسی اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں ڈٹے رہتے ہیں۔ آئے انتظار کریں، کیونکہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔